الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي أبي القاسم محمد المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا درود پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد اس کی آیت مبارکہ کے ایک حصے کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خالق دو جہاں نے فرمایا وہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں عمل میں اچھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ بات ہے کہ عمل کی منزل پر خالق دو جہاں ایک معیار قائم کر رہا ہے کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اعمال تو بہت ہو رہے ہیں لیکن وہ جو رب کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل پر پہنچ جائے وہ عمل کون سا؟ کیا بات ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ ادا کرنے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے لیکن ایک زکوٰۃ ادا کرنے والا ایسا ملے گا کہ حالت میں سبحان اللہ سبحان اللہ ادا کرتا ہے تو خالق کے دو جہاں اس کا قصیدہ پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رسول صلوات پڑھ اللہ صلی علی محمد۔ معیار کثرت نہیں ہے، معیار ہے حسن عمل، مختصر عمل ہو، خلوص کے ساتھ ہو، وہ رب کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل پر پہنچتا ہے سبحان اللہ۔ دیکھیے میں اور آپ نماز کے عمل کو انجام دیتے ہیں، اس نماز میں جو ابتدائی عمل ہے وہ کیا ہے؟ وضو ہے، جسے مقدمہ نماز کہا جاتا ہے۔ وضو ہی کی کیفیت سے میں اور آپ اپنے عمل کی کیفیت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے میرے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین رنگ زرد ہو جاتا ہے، امام کے جسم پر کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ گھر والوں نے اس کے فرزند رسول جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، چہرے پر زرد رنگ ظاہر ہو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس وقت میری کامل توجہ اس کی جانب ہوتی ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور کیا میں عمل انجام دے رہا ہوں۔ اور جب آتے ہیں وضو کر کے مصلی عبادت پر، میں اور آپ جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام نیت کر کے اور تکبیرۃ الاحرام کہی اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی، سورہ قرآنی، سورہ حمد ہے یا سورہ قدر ہے یا اور دوسرا ہے سورہ قرآنی، اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نماز کے عمل کو شروع کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے ذہن میں ادھر ادھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو کامل توجہ ہونی چاہیے عبادت کی جانب، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہے، کمی ہے۔ بے شک برا نہ مانیے گا، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس جو عبادت کا معیار مولا کائنات امیر المومنین حضرت عبادت کرنی ہے، ایسی عبادت نہیں کرنی کہ لوگ مجھے کہیں کہ جناب نمازی ہے، ایسی عبادت نہیں کرنی ہے کہ جس میں خوف کی کیفیت ہو، ایسی عبادت نہیں کرنی ہے کہ میں مسجد جاؤں صرف اس وجہ سے کہ پروردگار میری عبادت قبول کر لے، میری دعاؤں کو قبول کر لے اور میرا یہ عمل انجام ہو۔ خوف کی عبادت، غلامی کی عبادت، عمل میرا انجام پذیر ہو رہا ہے، خالق کائنات میری دعا کو قبول کر لے، اس کا مطلب ہے یہ تاجرانہ عبادت ہے۔
کچھ دو اور کچھ لو. مولا کائنات کیا معیار قرار دیتے ہیں؟ میں نے نہ اللہ کے خوف سے مالک تیری عبادت کی ہے، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی ہے، اور نہ ہی کوئی غلامی کی عبادت کی ہے. تو عبادت کے لائق ہے، میں نے تیری عبادت کی ہے. میں اور آپ ذرا اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ خالق دو جہاں نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. صحت کی دولت ہے، نعمت ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے. خالق دو جہاں نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. صلوات پڑھیں. کیسی عبادت ہونی چاہیے؟ نہ اس میں خوف، نہ اس میں کچھ دو اور کچھ لو والی کیفیت ہو، بلکہ کیا ہے، مالک تو عبادت کے لائق ہے، سبحان اللہ، تو میں تیری عبادت کرتا ہوں. اور یہ ایسی منزل ہے کہ جہاں ہمارے پاس معیار، ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے کہ عبادت کیسی ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ کے میرے چوتھے امام حضرت امام چوتھے امام کھیلتے کھیلتے کنویں میں گر گئے، اور پانچویں امام کنویں میں گر گئے، اور چوتھے امام عبادت میں مصروف ہیں. اب پانچویں امام کی جو مادر گرامی ہیں وہ کبھی کنویں کی جانب بڑھتی ہیں اور کبھی مصلی عبادت کے قریب آتی ہیں. اور جب امام نے نماز تمام کر لی تو زوجہ نے عرض کیا فرزند رسول آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا اور آپ عبادت کرتے رہے. امام نے فرمایا اگر میں اس حفاظت کرنے والے کو چھوڑ دیتا تو تیرے فرزند کی حفاظت کون کرتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت توجہ کریے، کیا بات ہے. اب مولائے کائنات ان کی عبادت کی کیفیت کیا ہے؟ عبادت کی کیفیت یہ ہے کہ جب ایک جنگ کے موقع پر پاؤں میں تیر لگ گیا، لوگ بڑھنا چاہتے تھے کہ تیر نکال لیں. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ جب علی نماز کی حالت میں ہو تو تم آگے بڑھنا اور تیر کو نکال دینا. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ مولا کائنات عبادت میں مصروف ہوئے اور لوگوں نے بڑھا اور تیر نکال لیا. مولا کائنات نے فرمایا میرے پاؤں سے تیر نکل گیا، مجھے معلوم ہی نہ ہوا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگر ذرا سی چونٹی بھی کاٹ لے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پیچھے جائے کہ مولا کائنات کے پاؤں سے تیر نکل جائے. اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے علی کے پاؤں سے تیر نکل جائے اور علی کو معلوم ہی نہ ہو. بہت توجہ کریے گا. زلیخا نے چند عورتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ لیمو اور چاقو تمہارے سامنے ہے. جب یوسف یہاں سے گزرے تو ان چاقو سے ان لیموں کو کاٹنا. اور ہوا بھی ایسا ہی. جب جناب یوسف وہاں سے گزرے اور ان عورتوں نے جناب یوسف کے حسن کو دیکھا، جمال یوسف کو دیکھا، وہ اتنی محو ہو گئیں کہ انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ ہم نے لیمو کاٹے یا انگلیاں کاٹی. اگر علی کے سامنے جمال حقیقی ظاہر ہو جائے اور علی کے پاؤں سے تیر نکل جائے تو حیرت کا مقام ہے. صحیح معنوں میں اگر عبادت کی کمال کی منزل کو دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھا جا سکتا ہے. یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا سی پریشانی مبتلا ہو گئے، مصیبت میں مبتلا ہو گئے، دنیا داری کی مصروفیت ہے تو نماز قضا ہونے لگتی ہے. وہاں عالم مسائب میں بھی صبح سے جنگ ہو رہی ہے، لیکن ظہر کے وقت اصحاب حسینی آئے امام کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں فرزند رسول ہم یہ چاہتے ہیں ایک نماز آپ کی اقتداء میں اور ادا کریں. اور صفیں بندی اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے نماز ادا کی تو کیا کہا؟ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا سجدے میں پیشانی کے ساتھ. اور کی ادا شہ نے
کچھ اس طرح سے نماز کعبہ مس ہوتا تھا سجدے میں پیشانی کے ساتھ. عین ظہر کے وقت اصحاب حسینی نے نماز ادا کی. اور میں کہوں کہ نماز کا جو عمل ہے وہ ہے کہ امام وقت حجت خدا حسین ابن علی جب وقت آخر رخصت کے لیے آئے نا، شہزادی زینب سے کیا کہا؟ بہن زینب نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. معلوم ہے حسین ابن علی کو کہ عصر عاشور کے بعد شہزادی زینب کا کتنا کڑا امتحان ہوگا، لیکن اس کے باوجود کیا امام وقت فرماتے ہیں؟ بہن زینب نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. بس عزیزو 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ چلا اور مختلف منازل طے کر کے جب پہنچ گیا تھا نا کوفہ میں دارالامارہ میں، اور دارالامارہ کی منزل کو بھی طے کیا، بازار کوفہ کی منزل کو بھی طے کیا. جب سفر کا آغاز ہوا نا، ماہ سفر کا آغاز ہوا، لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا. شام کے بازار میں داخل ہوا. امام سید الساجدین کہتے ہیں بازار شام سے ہمیں اس طرح گزارا جا رہا تھا جس طرح گوشت بندوں کو پکڑ کر گزارا جاتا ہے. بس عزاداروں، نماز شب میں شہزادی زینب نے یاد رکھا، اور شہزادی زینب کے ساتھ شہزادی سکینہ ہے جو ہر وقت اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، ہر وقت اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. جب لٹا ہوا قافلہ بازار شام سے دربار شام میں پہنچا، ایک مرتبہ یزید نے شہزادی سکینہ کو دیکھا اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہا اس بچی کے گلے سے رسن کو کھولا جائے. بس عزیزوں گلے سے رسن کو کھولا گیا. شہزادی سکینہ سے یزید مخاطب ہوا، کہا سکینہ مجھے معلوم ہوا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے. چاہنے والی بیٹی نے کہا میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. کہا جس وقت محبت کرتے تمہیں کیا کھلاتے تھے؟ شہزادی نے کہا مجھے رطب تازہ کھلاتے تھے. ایک مرتبہ یزید نے تخت کی جانب اشارہ کیا. شہزادی نے ذرا سے کپڑا ہٹایا، باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا. یزید نے پھر مخاطب کر کے کہا سکینہ میں جب مانوں حسین تم سے بہت محبت کرتے تھے، سر حسین دشت سے بلند ہو کر تمہاری گود میں آ جائے، بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ شہزادی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر سے مخاطب ہوئی، کہا بابا آپ کا امتحان عصر عاشورہ ختم ہو گیا، آج امیر شام کے دربار میں بیٹی کا امتحان ہے. یہ کہنا تھا سر حسین تشت سے بلند ہوا، شہزادی کی گود میں آ گیا. بس عزاداروں ایک شب میں میری شہزادی نے اپنے بابا کو بہت یاد کیا. زندان شام میں یزید تک یہ خبر پہنچی ہے حسین کی بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. بس غلام کے ذریعے اس سر کو قید خانے میں بھیجا. شہزادی سکینہ نے اپنے بابا کا سر لیا اپنی گود میں، رخساروں پر بوسے دیے، کہا اے بابا آپ کی بادش کیا ہمیں شام کے بازار میں لے کر گئے، شام کے دربار میں لے آئے بابا، اے بابا. بس عزاداروں ایک مرتبہ گریہ کرتے کرتے میری شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی. شہزادی زینب نے امام سید الساجدین کو مخاطب کر کے کہا بیٹا سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی نے بہن کو زندان شام میں دفن کر دیا. عزاداروں ہر ایک تو رہا ہوا رہائی کے بعد، لیکن وہ بچی آج بھی زندان شام میں دفن ہے، قید ہے. بس عزاداروں لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے جا رہا تھا واپس مدینے، جناب رباب قبر حسین کے قریب تھی بیٹھی ہوئی. شہزادی زینب آئی، کہا بھابی میرا باپ مدینے چلیے. کہا شہزادی میں مدینے جا کر کیا کروں؟ یہ میرے والی کی خبر ہے، سکینہ کی خبر زندہ خداوندہ اس قلیل عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. الہی آمین. ہم سب کو سوائے معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. ہم سب کو کامل ایمان فرما. الہی آمین. جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہی آمین. خداوندہ اس گھر کو اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، رزق کی دولت سے مالا مال. الہی آمین. خداوندہ اس گھر کے رہنے والوں کو دین و دنیا کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال. الہی آمین. میرے محترم جناب
کاظم رضا صاحب ان کے فرزندان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس خدمت کو عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خداوندہ واسطہ جناب زہرا کر ان کے آل کا جو مومنین حج و زیارات ان کو دنیا حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے۔ مومنین میں جو بیمار حال ہے ان تمام کو صحت تندرستی طول عمر عطا فرمائے، تعلیم حاصل کر ان تمام کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ خداوندہ ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، خداوندہ ہمارے اس عمل کو، اس عزاداری کو، اس دعا ندبہ کے عمل کو اپنی بارگاہ میں ہمیں امام علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ خداوندہ امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوش فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔